عمان کے جو سلطان ہاشم بن طارق جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سلطنت آف عمان کے، جو وہ انڈیا آ رہے ہیں آن اے اسٹیٹ وزٹ وچ از ہیپننگ آفٹر 26 ایئرس۔ دوسری طرف حسن صاحب، سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے۔ دیکھو بات سنو، اس طرح کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ نواز شریف صاحب نے ابھی آج میٹنگ کی ہے اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ جن کو انہوں نے ٹکٹ دینی ہے، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ نام لیا کہ میرے پہلے دور میں اپنا واجپئی صاحب آئے، اس کے بعد پھر مودی صاحب آئے، باقاعدہ ایسے انہوں نے بولا ہے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر کارگل کی بات کروں تو اس جنگ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلنڈر تھا۔ یو اے ای میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس کو محمد بن زید نے نریندر مودی کو پروٹوکول دیا، ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا، انہوں نے مین سٹیج پہ آئے، باتیں کی، سارا کچھ ہوا۔ کہ 1955 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، سود کا خاتمہ، اور تمہاری اوقات ہے کہ تم کر سکو؟ دنیا کے مالیاتی نظام کا تم حقیر ترین، معمولی ترین پرزہ ہو۔ انڈیا ہم سے بہت آگے جا رہا ہے، جو انڈیا پیچھے تھا وہ آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت میں کھانے کو مل رہا ہے، مہنگائی کم ہے، آٹا کم ہے، دال کم ہے، یہاں پہ مہنگائی کم ہے، آٹے دال بہت زیادہ بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہیں جی کہ انڈینز کہتے ہیں جی کہ ہمارے عمان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اس سے لانگ ہسٹری آف فرینڈشپ اینڈ پارٹنرشپ اور میوچل ٹرسٹ ہے اینڈ آل دس، لیکن یہ 26 سال کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے۔ اب یار سن نہیں رہے نا، اب چاند پہ پہنچ گیا نا، اور ہم نہیں پہنچا یار، نہیں پہنچا، وہ بھی ایسے چاند پر پہنچا ہے، چاند کوئی بھی نہیں کیا، جسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب بل آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کو اتنا اور اس کے بعد اتنا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فراڈ ہے، ریاستی فراڈ۔ نہیں ہے تو فلائٹس وغیرہ نہیں جائیں گی، کینسل ہو جائیں گی۔ بڑی ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا اتنے کا نقصان ہو گیا ہے۔ جب تک ہم انڈیا کے برابر نہیں آئیں گے، جب تک انڈیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی ایک قوم بن گئے ہیں، اس وقت تک انڈیا ہمیں نہیں چھوڑے۔ پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے سعودی عربیہ نے، سعودی عربیہ نے انڈینز کو انلمیٹڈ ویزاز دے دی ہیں، دبئی نے ہم پر پابندی لگا دی، وزٹ ویزا اور دوسرے ویزے پر بین ہے اب اس کا۔ پاکستان عمان کے جو سلطان ہاشم بن طارق جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں سلطنت آف عمان کے، جو وہ انڈیا آ رہے ہیں آن اے اسٹیٹ وزٹ وچ از ہیپننگ آفٹر 26 ایئرس۔ 26 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے اسٹیٹ وزٹ، اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے عمان کو G20 پہ بھی انوائٹ کیا تھا، اور G20 میں obviously ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کافی دفعہ کہ کیوں پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ G20 پہ تمام عرب ممالک کو بلا رہے ہیں، ایسا کیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے دیٹ واز جسٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار انڈیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی سافٹ پاور دکھائیں، دیٹ انڈیا از اے کنٹری which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman سب کو بلایا گیا اور دکھایا گیا۔ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں اپنے گھر وکھانا ہے ساڑھے گھر کیڑا کیڑا بندہ آیا ہے۔ سو اگر آپ کے گھر اچھا مہمان آیا تو آپ اپنے جو ایسے لوگ تعلقات والے ہیں جو تھوڑے سے نہیں ان کا وہ سٹیچر ہو یا بڑا سٹیچر ہے، تو آپ ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ جناب ایوی لسٹ چاہیے، ایوی لسٹ چاہیے، ایوی لسٹ چاہیے۔ سو اٹس جسٹ بیسیکلی دیٹ از دیٹ سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ دیٹ سارٹ آف میسیجنگ ایک ہوتی ہے۔ سو پرائم منسٹر مودی کی جو مڈل ایسٹ پاور ہے، اور انڈیا جو ہے in many ways is becoming a Middle Eastern power as well. انڈیا نے جو نیا جاگن دیا دیٹ از ویسٹ ایشیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ویسٹ ایشیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں، دنیا ان کو مڈل ایسٹ کہتی تھی، وہ اوبیسلی فار دے پارٹ ان کو ویسٹ ایشیا ہی لگتا ہے۔ یہ ہم بھی مڈل ایسٹ ہی کہتے ہیں لیکن وہ ویسٹ ایشیا کہتے ہیں۔ اور یو اے ای میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس کو محمد بن زید نے نریندر مودی کو پروٹوکول دیا، ان کو ایکسٹرا ٹائم دیا، انہوں نے مین سٹیج پہ آئے، باتیں کی، سارا کچھ ہوا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ انڈینز کہتے ہیں جی کہ ہمارے عمان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں،
इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस, लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। के साथ जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, वो मुसलमान नहीं है। सर यहाँ पर तो लोग कहते हैं अफगानी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट है, पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाकर दुबई सऊदीया में सारा उल्टा काम अफगानी कर रहे हैं, हमारे लोग ये कह रहे हैं। यार ये बनी बनाई हुई बात है, कुछ भी नहीं है, वो है गलत लोग हर जगह पे। पाकिस्तान में नहीं है, आपके पाकिस्तान में गलत लोग? हाँ आपके पाकिस्तान में कितने गलत लोग हैं? बिल्कुल सही। तो ये तो अफगानिस्तान की भी करोड़ों आबादी है, इस तरह तो नहीं है कि उसमें कोई 1000-2000 लोग रहते हैं कि उसमें बस सारी अच्छे लोग होंगे। बिल्कुल सही। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, जो ब्लैक पे जो भी करते हैं वो करते। सही। आप पठान है क्या अफगानी है? मैं पठान हूँ, मैं पाकिस्तानी पठान हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो अफगानियों को सपोर्ट करते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये अफगानी है। अफगानी भी नमक हराम है, इसका नहीं कि वो नहीं, लेकिन उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं ना। अभी उसको बेचा है ना जो गरीब है, मालदार, उसको अभी भी जो पाकिस्तान में उसका सरमाया है अरबों डॉलर का कारोबार करे, अभी भी इधर ही है। बिल्कुल सही। जो गरीब है झोंपड़ी में रहते थे ना, इस सर्दियों में अभी वहाँ पर बड़ी पड़ी है, तो इस सर्दियों में बेचारे रो रहे थे कि सर ये 2-3 महीने हमको टाइम दो कि ये सर्दियाँ खत्म हो जाए, हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके घर गिरा के, हाँ उसके घर गिरा के उसको, ये तो इसराइल तो नहीं है कि इसराइल वाले थे, अफगानी हमारी भाई है। अगर उससे थोड़ी 1-2 ज्यादा भी हुई है ना तो क्या कयामत टूट पड़ गई है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं आप? दूसरी तरफ इंडिया है जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनको हमारा अजली दुश्मन है ना, भाव अजदाद से। जब मैंने और संभाला है ना, जब अच्छी बुरी की तमीज मुझ में आई है, तो मुझे पता है कि इंडिया हमारी दुश्मन है। सर वो बेचते हमारे अफगानिस्तान ने भी उसका साथ दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना, जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में। जस्ट दैट वाज इस पहला वो जो एक था, उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जिसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था, और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज़ जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब